السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں، آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں۔ اور آج خاص طور پہ ہم ٹیچرز کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں بڑی قربانیاں انہوں نے دی، اور اگر اسکول کھلے تو اسکولوں کے اندر بھی ڈیوٹیز دی۔ بہت سارے اساتذہ جو ہیں وہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کووڈ کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ سی او ایجوکیشن کے کہنے پہ بہت ساری کام جو ہے وہ سر انجام دیے۔ تو اس موضوع پہ آج خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ خورشید اعظم موجود ہوں گے جو کہ صدر ہیں پنجاب کے پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف بھی موجود ہیں۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ کووڈ کی اگر بات کی جائے، کووڈ کے اندر اسٹوڈنٹس کی جانب سے پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے۔ اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس کی وجہ سے آنے والی نسل کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ ڈگریز لے کے ان سالوں کے اندر نکلے ہیں، کیا ان کی ڈگریز کو ویلیو بھی آئندہ آنے والے سالوں کے اندر دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ تو رخ کرتے ہیں خورشید صاحب کا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے آپ؟ اس کووڈ کی وجہ سے کمپلیٹ ایجوکیشن سسٹم اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے، ٹیچرز کے لیے ہو، پیرنٹس کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، تمام کے تمام ایک بالکل فریم شفٹ میوٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہوئی، ہر بندہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ کیا کہیں گے اب، کس طرح سے ان چیزوں کو اوور کم کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہماری کمیونٹی کے مسائل اٹھانے کا موقع دیا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو بلکہ جو ڈیولپڈ کنٹری تھے ان کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایجوکیشن سیکٹر جو کہ کی سیکٹر ہوتا ہے، جس سے لوگوں نے آگے نکلنا ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، تو اس میں تو بہت نقصان ہوا ہے۔ اب حالات اس طرح کے تھے، گورنمنٹ کی بھی مجبوری تھی کہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ چھٹیاں کرنی پڑی۔ پھر دوسرا جو ہے اس کا متبادل ہمارے پاس ارینجمنٹ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا۔ بچے ہیں وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ صحیح اپرچونٹی نہیں دیتے تو وہ ظاہر ہے ان کا لاس ہوتا ہے۔ اب جا کے ہم دیکھیں کہ پہلے ہم جو ہے اپنی کالج سائٹ پر اگر دیکھیں تو بچوں کو موبائل لانے کی بھی جو پابندی تھی ان کو فائن کیا جاتا تھا اسپیشل، لیکن جب آن لائن پہ سارا معاملہ شفٹ ہوا تو انہی بچوں کو ہم نے موبائل دینے مجبوری بن گئی کہ آپ نے جو ہے وہ انہی پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے اور ساری جو ہے وہ ایجوکیشن اس پہ لینی ہے۔ تو یہ جو صورتحال تھی اس کے مطابق ظاہری بات ہے اگر تو آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں تو پھر تو آپ ایزیلی اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ملک پہلے ہی کرائسس میں گزر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر اور ایک برڈن بن گئی اور اس سے بچوں کا بہت لاس ہوا۔ اور اس کے لیے ضروری یہی تھا کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی پیکج ایسے اناؤنس کرتی کہ جس کی وجہ سے بچوں کو تھوڑا سا انسینٹو ملتا۔ اب اس کے کئی طریقہ کار ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک گھر میں 3 یا 4 بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو ایک کنیکشن اس طرح کا جو ہے وہ الاٹ ہو جاتا بے فارم یا پیرنٹ کے آئی ڈی کارڈ پہ، کہ جس سے ایک پیکج فری نہ صحیح لیکن 1/4 ان کو تھوڑا سا انسینٹو مل جاتا تاکہ وہ اپنی سٹڈی جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے بچوں کو اینڈرائڈ لے کر نہیں دے سکے، ان کے پیکج کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس طرح کے پھر بچوں کا ایک بہت لاس ہوا۔ اب سب کو پاس کر دینا یا یہ تو ایک فیسلٹی گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن اس سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 2-3 سالوں میں جو بچوں کا نقصان ہوا ہے اس کا آگے جو ہے وہ اثرات اتنے اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر فزیکل کلاسز بھی اللہ کرے کہ جلدی شروع ہوں اور یہ جیسے اب 50% کے حساب سے چل رہی ہیں تو ٹوٹلی چلیں، سارا سسٹم ٹھیک ہو، پھر بھی اگر آپ انٹرنیٹ کی ایکسیس دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے چینلز بنا دیے ہیں، اب میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے کہ ایک جو اکیڈمیز کا بھی پیرنٹس پہ برڈن ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر بچوں کے پاس ایکسیس ہے اور وہ کالج میں لیں ایجوکیشن، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کس وجہ سے وہ ایبسینٹ ہیں کالج سے، کوئی پرابلم آ گئی ہے تو وہ آن لائن جو ہے وہی ڈیٹا سارا موجود ہے، ساری جو ہر سبجیکٹ کے ٹیچرز نے جو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو اس سے لانگ رن بھی آپ اسے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جہانگیر، کووڈ کے اندر ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ اسکولوں یونیورسٹیوں کو بند کرنا پڑا، ساری جو ٹیچنگ ہے آن لائن شفٹ کرنی پڑی، ایگزامینیشنز بھی آن لائن ہی لے گئے، اور ایگزامینیشنز کے حوالے سے ایک تو کووڈ کے دوران جو بچوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، پیپرز کبھی مشکل تھے کبھی آسان تھے، اگر ان پرسن ایگزامینیشنز کی بات بھی کی جاتی تھی تو بچے جو تھے وہ ڈر جاتے تھے، کیونکہ جب
پڑھا آپ کو سب آن لائن رہے ہیں تو ان پرسن ایگزامینیشن آف کورس ڈفرینس آ جاتا ہے. اب کیا صورتحال ہے آگے چلتے ہوئے ان پرسن ایگزامینیشن؟ کیا بچوں کو کسی طرح کی کوئی ایز دی جائے گی ان صورتحال میں؟ اچھا، ایگزام کے حوالے سے چونکہ پڑھائی نہیں ہوئی پورا 2 سال تقریباً، اور جو بچے پڑھے نہیں ہیں انہوں نے ایگزام سے بھاگنا ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ نظر آیا کووڈ فیز 1 میں، 2 میں، 3 میں، ہر جگہ پہ جب بھی یونیورسٹی کے ایگزام کی یا کالج ایگزام کی بات ہوئی تو بچوں نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ ہم نے آن لائن ایگزام دینا ہے. اس کا وجہ یہ تھی کہ آن لائن ایگزام میں چیٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز وائرل ہوئی، سامنے آئیں کہ اکٹھے بیٹھ کے ایگزام دے دینا. اور دیکھیں ہر بندہ اپنا اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے تو سامنے والے کو نہیں. ایک بڑا نا آسان طریقہ ہوتا ہے اگر اسپیشلی آپ یہ میک شور کرنا چاہیں کہ چیٹنگ پاسبل نہ ہو. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ریسورسز نہیں ہے جس پر ہم لوگ یہ چیزیں چیک کر سکیں. نہیں تو پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر آن لائن سسٹمز کا استعمال بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے اور میک شور کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ ایگزامینیشن ہو، اس طرح کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں کہ 2 بچے اگر اکٹھے بیٹھ کر بھی پیپر کرنے کی کوشش کریں تب بھی وہ ایک دوسرے کی چیٹنگ نہ کر پائیں. ایکچولی یہ تربیت کا بڑا میٹر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کیا کہ وہ نقل کی بجائے اپنا ایگزام دیں. دیکھیں فزیکل ایگزام، اس کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ ٹیچر اس میں نگرانی کر بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھ کر کسی سے پوچھ لے. تو جب اگر آپ آن لائن میں پکڑا دیں گے، اسے نہیں پتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر سامنے کیمرہ لگا بھی ہوا ہے تو اس کے کئی سولوشن یہ خود انٹرنیٹ خود دے دیتا ہے. آپ کے اسی سکرین پہ کئی براؤزر اوپن ہو جاتے ہیں، کئی پیجز بن جاتے ہیں، کئی ونڈوز اوپن ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کیمرے میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، کیمرے والے کو یہی لگے گا آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ آپ ہمارے ساتھ بھی اوپن کر سکتے ہیں. کالر بھی موجود ہیں، کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، میں مرتضیٰ نقوی بات کر رہا ہوں جی. جی مرتضیٰ صاحب، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت بخاری، پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ بالکل جو ریئل موضوعات انہیں ایڈریس کر رہے ہیں سوسائٹی کو. تھینک یو ویری مچ. اس میں آج میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بچوں نے تو سفر کیا کرونا کو، لیکن جو اسکول مافیا ہے انہوں نے فیسوں کی مد میں جو پیرنٹس کا برا حال کیا ہے کہ ایک تو روزگار کی کمی تھی اور دوسرا کرونا کی وجہ سے بہت سے پرابلمز بنے ہوئے تھے لیکن فیس میں معافی نہیں دی گئی. اس میں اسکول مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے نہ کسی عدالتی حکم نے کام کیا اور نہ اس کے بعد یہاں پر جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کی. اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ جو فیسز کے معاملات تھے اس پر کیا ہوا، پیرنٹس نے جتنا سفر کیا اور جو سوسائٹی ہے اس نے اپنے طور پہ بہت کچھ اس حوالے سے کہا لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. بچوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا والدین کا بھی سوچیے. جی بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے کال کرنے کا. جہانگیر اشرف کی طرف چلتے ہیں. جہانگیر، کافی حد تک یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسئلہ تو تھا جو فیس کرنا پڑا سب کو. اچھا، یہ ہمیشہ ون سائیڈڈ پکچر ہوتی ہے عوام کے سامنے کہ مافیا کہہ دینا، اور ایسے پہلے بھی کئی بار بات ہوئی تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اپنا ایک اسکول بنا کے دیکھ لیں، پھر ان کو پتا چلے گا کہ اسکول والوں کے کیا مسائل ہیں. ایکچولی ہم صرف ون سائڈ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ کو جناب بوجھ پڑ رہا ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، حالانکہ ان کے ٹیچرز نے بچوں کو آن لائن انگیج رکھا ہے، اسکولز والوں نے اپنے بلڈنگ کے رینٹس دینے ہیں، ان کو حکومت نے کوئی بجلی کا بل معاف نہیں کیا، کوئی ٹیکس معاف نہیں کیا. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اس کو پرائیویٹ سیکٹر پر ڈالنا یہ زیادتی ہوگی. کلاسز تو لگ نہیں رہی، بجلی کا استعمال ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، انتظامیہ آ رہی ہے. اکثر اسکول والوں نے آن لائن کلاسز کے لیے اسکول میں فیسلٹی دے رکھی تھی ٹیچرز کو کہ آپ اسکول آئیں، اسکول سے دیکھیں. ہر ٹیچر گھر میں بیٹھ کر آن لائن کلاس نہیں کروا سکتی، ہر گھر میں ایک کمرہ سیپریٹ نہیں موجود جہاں پر آپ آن لائن کلاسز کروا سکیں. بے شمار اسکول ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اسکولز میں ٹیچرز کو الاؤ کیا کہ وہاں پر آ کر آن لائن بچوں کو پڑھائیں. اگر اسکول انتظامیہ کی طرف سے یا یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے صرف 2 چیزیں ارینج کر دی جاتی ہیں جس کے اندر ایک وائٹ بورڈ شامل ہوتا اور ایک موبائل فون یا کچھ شامل ہوتا تو لیکچرز ریکارڈ ہو کر بڑے آرام سے بچوں تک پہنچائے جا سکتے تھے. کیا وہ آسان نہیں ہوتا؟ بجائے اس کے، کیونکہ جو ہمارے کالر نے مینشن کی بات حنان وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان امپلائمنٹ یا پھر ہر جگہ پھر سیلریز ڈکریز کر دی گئی تھی تو ان کا قصور نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ ایشوز فیس کرنے پڑے. اس میں بھی گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کردار تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جس طرح انہوں نے انڈسٹری کو ریلیف دیا، انڈسٹری کے لیے مختلف پیکیجز اناؤنس کیے، پرائیویٹ سیکٹر ڈیمانڈ کرتا رہا پہلے فیز سے لے کر اینڈ تک
کہ ان کو بلا سود قرضے دے دیے جائیں, ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ کی جائے, ان کے کوئی رینٹ میں کمیاں کروا دی جائیں, ان کی ہر طرح سے, لیکن کوئی ایک فیسلٹی گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دی سوائے 20% ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے, جو وہ اناؤنس کر دیا گیا کہ آپ 20% ریلیکس کریں, لیکن ان کو کہیں سے ریلیف نہیں ملا. اب یہ ہمیشہ ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ اسکول مافیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈ کی پکچر دیکھنی چاہیے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا, تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آج ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کریں جو کہ میرے خیال ہے ہر گھر کا مسئلہ بن چکا تھا جب کووڈ کی وجہ سے اسکولز کو, یونیورسٹیز کو بند کرنا پڑا, ساری ایجوکیشن کو آن لائن شفٹ کرنا پڑا, تو بہت سارے ایشوز جنریٹ ہو گئے جن کی وجہ سے نہ صرف بچوں نے, اسٹوڈنٹس نے سفر کیا, پیرنٹس نے سفر کیا, اسکول مالکان نے سفر کیا اور اسکول امپلائیز نے بھی سفر کیا. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ان بچوں کے فیوچر پہ, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی وہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. جہانگیر, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ سائڈز ہو سکتی ہیں جو کہ شاید ہمیں نہیں پتا. اسکول مالکان کو اس دوران میں کیا مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا, اور آخر کیوں فیسز کو کم نہیں کیا گیا. اور ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ٹیچرز کی تنخواہ تک کم کر دی گئی تھی. موسٹ اسکولس کے اندر 60% یا 80% اور کئی جگہوں پہ تو 40% تک سیلری دی جا رہی تھی. تو پھر فیس میں کمی کیوں نہیں دیکھنے کو ملی؟ اچھا, یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا کووڈ میں. ان کو سیلریز نہیں ملتی رہیں, ان کو سیلریز میں کٹ لگائے گئے, ان کی نوکریاں گئیں, اور بہت سارے ٹیچرز کو ان کو کہہ دیا گیا کہ جب اسکول کھولیں گے آپ کو بلا لیا جائے گا. اس حوالے سے وہی بات کہ ہمارے جو گلی محلے کا اسکول ہے میجورٹی میں وہ تعداد ہے, 400-500 اسکول تو وہ ہیں جو بالکل بند ہو گئے کیونکہ وہ مینٹین نہیں کر سکے, اپنے رینٹ تک نہیں دے سکے. اب اچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ فیسیں مل رہی ہیں, وہ فیصلہ آباد میں ایک سروے ہوا تھا کہ 41 اسکول ہمارے ایسے ہیں جن کی 5,000 سے زائد فیس ہے. صرف وہ اسکول ایسے ہیں جن کو ریگولرلی فیس ملتی رہی, کیونکہ پتا ہے پیرنٹس کو کہ وہاں سے بچے کی فیس 1 ماہ بھی آپ سبمٹ نہیں کروائیں گے تو بچے کا نام سٹک آف ہو سکتا ہے, اس کو دوبارہ ری ایڈمیشن کروانے کے لیے اس سے زیادہ لمبے پروسیس, زیادہ فیسز اور زیادہ چیزیں. صرف وہ 40-50 اسکول ہوں گے جن کو آپ کہیں کہ 100% نہیں تو 90% فیسز ملتی رہیں. اس کے علاوہ نیچے آتے جائیں تو جو 2,000-3,000 اس سے نیچے والے اسکولز ہیں کیٹیگری کے, ان میں پہلے فیز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا اسکول کو, کیونکہ جب 2-3 ماہ, دیکھیں 3 ماہ ہمارے ہر سال پیرنٹس کی ایک روٹین ہے کہ چھٹیوں میں لوگ پے کرتے ہیں. جب 3 ماہ سے بات بڑھی پہلے فیز میں تو تب پیرنٹس نے فیس دینا بالکل چھوڑ دیا. آخری 3 ماہ جو تھے, کیونکہ 6 ماہ کا لاک ڈاؤن لگا, تو وہ سمجھ لیں کہ کسی اسکول کو, ایسے بھی اسکول تھے جن کو صرف 20% 30% تک فیس ریکور ہوئی. بالکل, سب سے زیادہ لاس وہاں سے سٹارٹ ہوا. شاید پیرنٹس کو آف کورس آئی تھنک ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ اسکول مالکان کو کن چیزوں سے گزرنا پڑا. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے تھی کہ پیرنٹس کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے اور اسکول سیکٹر کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے. اگر یہ تو بات ہو گئی کووڈ کے دوران کیا کہانی چلی اور کہاں پہ, ابھی بھی آئی تھنک کووڈ از این آن گوئنگ تھنگ جو کہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, بٹ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ سب کو سیف رکھیں اور دوبارہ ہمیں وہی صورتحال نہ فیس کرنے پڑے. جو بچے اس دوران میں گریجویٹ ہو رہے ہیں یا اپنا میٹرک FSC ختم کریں, اسپیشلی وہ بچے جو کہ اپنی یونیورسٹی اس ڈیوریشن میں ختم کریں, ان پر کیا امپیکٹ پڑے گا اور ان کی ڈگری کی ویلیو جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی؟ بالکل, ڈگری کی ویلیو ڈکریز ہوگی. جب آپ کی اسٹڈی اس لیول کی نہیں رہے گی تو اس پہ امپیکٹ تو پڑے گا. اور اس کا اثر یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے ٹیسٹ لینا شروع کر دیے. پہلے بھی ہو رہے تھے, لیکن اس سے جن بچوں نے نہیں پڑھا یا جن کی تیاری اس لیول کی نہیں تھی, ابھی ریسنٹلی ایگریکلچر یونیورسٹی نے اپنے ٹیسٹ لیا, تو پہلا ٹیسٹ لیا, پھر دوسرا لیا, پھر تیسرا لیا. وہ صرف اپرچونٹی اس لیے دی, لیکن جو بچے پرفارم نہیں کر سکے ان کا وہاں ایڈمیشن نہیں ہوا. اور اسی طرح سے اور بھی باقی یونیورسٹی نے, HEC نے بھی ایون اب ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ یہ اب ان کے ٹیسٹ ہوا کریں گے. تو جو بچے ڈگری تو لے لیں گے, پاس ہو جائیں گے, لیکن آگے ایڈمیشن نہیں ملے گا, تو پھر وہاں پہ وہ اپسیٹ ہوں گے. پھر ایک لاس ہوگا کہ بہت ساری تعداد ہماری جو کہ انٹر کرنے کے بعد پھر ایڈمیشن ہی, جاب لینا تو ایک علیحدہ بات ہے, ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا ان کو, تو پھر ظاہری بات ہے وہ ان میں ایک پریشانی تو آئے گی. اور اسی طرح سے پھر جب ایک اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے
تو جب اس طرح کی تیاری نہیں ہے اور بہت سارے بچوں کی تیاری نہیں اچھے لیول کی ہوئی، پھر جب 2 امپورٹنٹ سبجیکٹ تھے انگلش اردو، ان کو بھی جب وہ ان کا ایگزام نہیں ہوا تو اس کا بھی اثر آئے گا. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ I'm sure ہم نے پیرنٹس کا پرسپیکٹو سنا ہے، ہم لوگوں نے اسکول مالکان کا پرسپیکٹو سنا ہے، لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بھی اس ڈسکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں، کوئی کنسرنز ہیں جن کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شو میں بات کی جائے، تو نمبر آپ کی اسکرین پر ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی نہ ریویل کی جائے تو میک شیور کیا جائے گا کہ آپ کا نام جو ہے اسے ہڈن رکھا جائے اور آپ کی کنسرن کو کمپلیٹلی آنسر بھی کیا جائے. یہاں پر ایک چیز جو کہ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہو جو کہ اسٹوڈنٹ ہے ایٹ دا مومنٹ، آئی تھنک ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ سارا سیناریو، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا کوئی قصور نہیں تھا اس سارے سیناریو میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے چیزیں مشکل کر دی جائیں گی؟ اگر فار ایگزامپل کوئی اس ڈیوریشن میں گریجویٹ ہو رہا ہے اور آگے ان کو ایڈمیشن میں یا فردر جابز میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ کس طرح سے اسے امپروو کر سکتے ہیں؟ آف کورس ڈگری تو ان کی ختم ہو چکی ہے. دیکھیے جی، حالات تو مشکل پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن وہی لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں جو ان حالات میں بہتر آگے نکلتے ہیں. تو جتنے دنوں بھی کلاسز ہماری رہی ہیں، ہم نے کوشش کیا ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جو آپ نے آن لائن پڑھا ہے اس میں بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہمارے سے ڈسکس کریں کہ جتنا وقت ہمیں ملا ہے، بے شک وہ تھوڑا وقت تھا لیکن اس میں بھی آپ میکسیمم جو ہے وہ اس میں چیزیں جو ہے وہ سیکھیں. اب جو بچے تو وہ ایفرٹ کر لیں گے، جن کو گھر سے سپورٹ ہوگی، بہت سارے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر پہ دیکھا جائے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پیرنٹس اپنی جاب کے حوالے سے ہی بزی ہوتے ہیں، وہ بچوں پہ زیادہ توجہ نہیں دے سکتے. ایون کالجز میں ہم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ رکھتے ہیں تو بہت مائنر تعداد ہوتی ہے جو وہاں پہ میٹنگ میں آتی ہے. جب پیرنٹس میٹنگ میں نہیں آئیں گے، بچوں کا جو ہے فیڈ بیک ان تک نہیں پہنچے گا تو پھر بچے بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور پھر اس ایسے ماحول میں جب حالات پہلے ٹف ہوں اور پھر پیچھے سے بھی پش اپ نہ ہو تو پھر وہی بچے آگے جا کے ایفرٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کا لاس ہوگا. ظاہری بات ہے پھر وہ آگے نہیں کمپیٹ کر سکیں گے دوسروں سے. اور یہی چیز جہاں پہ ہوتی ہے، جیسے انٹی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ابھی انٹی ٹیسٹ کا تو اس دفعہ طریقہ کار ہی چینج ہو گیا کہ وہ ڈیلی بیس پہ لے رہے ہیں اور اس سے بھی بہت سارے بچے جو ہے اپسیٹ ہیں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹارٹ سے پیرنٹس کی امید ہوتی ہے کہ وہ بچہ اس لیول ڈاکٹر بنے گا یا جو جس طرح بھی کوئی کسی کا ایم ہوتا ہے. تو جب وہ وہاں جا کے پھر ایک اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے اور تو کتنا وہ گھر میں پریشانی ہوتی ہے اور ساری چیزیں، اور بچے بھی اپسٹ ہوتے ہیں. تو کیا کوئی نئی اسٹریٹجی بھی ہے جو کہ اسپیشلی اگر ہم میٹرک کے بچوں کے حوالے سے بات کریں یا پھر جو ابھی ایف ایس سی اسٹارٹ کر رہے ہیں یا او لیولس کے بچوں کی بات کریں، کوئی نئی اسٹریٹجی بھی ہے کہ ان کو اسی لیول پہ لانے کی کوشش کی جائے جس پہ وہ ہونے چاہیے تھے؟ میرے خیال میں اس میں جو سب سے بہتر ہے نا کہ ہمیں آن لائن اسٹڈی کی امپروومنٹ میں کوششیں کرنی چاہیے. بے شک فزیکل کلاسز بھی شروع ہو جائیں لیکن آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ اس کو بہتر جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کالجز میں، اسکولز میں فنڈز کچھ نہ کچھ تو مختص ہونے چاہیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ اور بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کا ایک متبادل. بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ڈاکٹر نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب پوچھیے، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بات پوچھ رہے تھے کہ آن لائن کے بارے میں آپ کس طرح کا نقصان ہوا کہ نہیں. عام لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ نقصان ہوا ہے لیکن نقصان نہیں ہوا. اس کی سب سے بڑی مثال ورچوئل یونیورسٹی ہے. اگر آپ آن لائن کوئی بھی امتحان لیتے ہیں تو آپ سینٹر اسی جگہ کیمپ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بلا کے وہاں امتحان لیتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے کہ آن لائن میں لوگ جو ہے نا چیٹ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں آن لائن ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. بڑی بڑی یونیورسٹیاں آن لائن پروگرام سے لیتی ہیں، آن لائن امتحانات لیتی ہیں. آپ آن لائن کو جاری رکھیں. اس مثال سب سے بڑی جو ہے نا ورچوئل یونیورسٹی ہے. دیکھ لیں جا کے ورچوئل یونیورسٹی کا کیا سسٹم ہے. ان کا تو سسٹم ہی چل رہا ہے نا، آن لائن چل رہا ہے نا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جہانگیر، کافی حد تک بات ان کی ٹھیک ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی جو کہ کووڈ سے پہلے بھی چل رہی تھی، ایک سسٹم متعارف کروایا گیا تھا نا، سسٹم کے تحت چل رہی تھی. تو آن لائن کلاسز جو ہیں یا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے یا پیپر دینے کا سسٹم ہے تو ایک سسٹم کے تحت چلے تو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں.
ورچوئل یونیورسٹی 2002 میں بنی تھی اور یہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ ہم آئی ٹی کی طرف جائیں اور پوری دنیا سے کمپیٹ کریں اور لوگوں کے رابطے جو ہیں وہ آن لائن چونکہ انڈیا ہم سے بہت آگے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آن لائن کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں آگے، تو یہ ویژن لے کر ورچوئل یونیورسٹی میدان میں آئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی تقریباً 19 سال گزرنے کے باوجود آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. اب دیکھیں بہت اچھا پلان ہے ان کا، بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے، بہت اچھے ایگزام سسٹم ہے، آن لائن سسٹم کی بیسٹ ایگزامپل نو ڈاؤٹ ورچوئل یونیورسٹی ہے، لیکن وہ کامیاب اس حد تک نہیں ہو سکے جتنا ان کا پلان تھا یا جتنا ان کا تھا. اب دیکھیں سب سے لاسٹ پرائرٹی ہوتی ہے ورچوئل یونیورسٹی کسی بھی اسٹوڈنٹ کی، کیونکہ ہم آن لائن میں انوالو نہیں ہیں، ہم آن لائن اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، ہم فزیکل کلاسز کرنا چاہتے ہیں. یہ عادت ہے، عادت کو کس طرح یونیورسٹی والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے انٹریکشن جب ہو تو وہ اپنے کلاس فیلو کا کسی کو نہیں پتا ہوتا. جہانگیر ہم نئی چیزیں کیوں ٹرائی آؤٹ نہیں کرتے ہیں؟ یہی اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان میں کمپلین کر رہے ہیں، یا یہی پیرنٹس جو کہ ابھی کمپلین کر رہے ہیں، جب اپنے بچوں کو کوئی بہت سارے بچے ہیں جو کہ HSC سے اسکالرشپس لے کر باہر PhD بھی کرنے جاتے ہیں، ماسٹرز کرنے جاتے ہیں، بیچلرز کرنے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان سے بیشتر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے طور پہ، وہیں پر جا کر وہ آن لائن سسٹم میں بھی پڑھتے ہیں، پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیوں ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اچھا یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم زیادہ وہی بات ہے کہ ہم یونیورسٹی کلچر نہیں ہے، ورچوئل یونیورسٹی کا یونیورسٹی کلچر نہیں ہے. ہم یونیورسٹی میں جو گیدرنگ اور سوشلزم سیکھتے ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی میں نہیں ہے. ایکچولی کووڈ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ بھی یہی ہوا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایک روم تک محدود کر دیا، انڈیویجولزم کی طرف لے گئے، اس کی سوشل لائف بہت ڈسٹرب ہوئی. اپنے کلاس فیلوز سے جو میٹ اپ اس کے تھے اور اس کے علاوہ گیدرنگز تھیں اب وہ نہیں رہی. ہمیں احساس کم سے کم ہوتا جائے گا اور ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے کافی حد تک. جب ہم صرف کمپیوٹر سے جڑے رہیں گے تو ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے، ہماری ساری دنیا جو ہے کمپیوٹر میں سمٹ جائے گی، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے ساتھ بیٹھا شخص کون ہے. تو اس چیز سے ہم نہیں جانا چاہتے. انڈیویجولی یوتھ اس چیز کو لائک نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ کلاسز ہوں، اسٹڈی ہو تو ہمیں کلاس روم کا انوائرمنٹ ملے، ہماری کلاس فیلو سے گپ شپ لگے، ہم لائیو اس کو جو کالج لائف یونیورسٹی لائف ہے اس کو انجوائے کریں. اب دیکھیں اسٹڈی صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے، آن لائن میں صرف آپ کو کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں، آپ کو ٹرینڈ نہیں کیا جا سکتا، آپ کی تربیت نہیں کی جا سکتی. تربیت کا آنسر اسی وقت ہوگا جب کلاس میں ٹیچر سامنے موجود ہوگا، وہ آپ کی گرومنگ کرے گا، آپ کو شیپ کرے گا، آپ کی کمیاں کوتاہیاں آپ کو سامنے بتائے گا. آن لائن میں آپ کی کمیاں کوتاہیاں آپ کو نہ تو اس انداز سے جج کر سکتا ہوں، نہ اس انداز سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ میں یہ خامیاں ہیں، اس کو امپروو کریں. اسپیکنگ پار کے حوالے سے لے لیں، کمپٹیشنز کے حوالے سے لے لیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے لے لیں، وہ آن لائن سسٹم آپ کو نہیں دے سکتا. ورچوئل یونیورسٹی کے کتنے ڈیبیٹر آج تک میدان میں آئے ہیں، کتنے اسپورٹس مین آج تک میدان میں آئے. دیکھیں ہم ایک سمت میں تو کامیابی حاصل کر لیں گے کہ یہ بچہ آن لائن میں بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جہانگیر، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. تو ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جہانگیر، اس آن لائن سسٹم کی وجہ سے اور جو اسٹوڈنٹس کو پاس کیا گیا ہے گورنمنٹ اسٹریٹجی کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر میرٹ کے اوپر کتنا افیکٹ پڑے گا اس میں؟ اچھا حنان، دیکھیں میرٹ جو ہے وہ بڑھے گا چونکہ انہی بچوں پر جو اس سال پاس ہو رہے ہیں یا کچھ ریپیٹرز ہوں گے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ اگر سب کے مارکس دیکھے جائیں گے تو سب کے اگر کم مارکس آئیں گے تو اسی پر میرٹ بننا ہے، اور میرٹ بھی نیچے آئے گا اس سال، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ وہ ہوں گے جن کو تو پاس کیا جائے گا جو سپلیوں والے ہوں گے یا جن کو. لیکن اس کا نقصان بھی بچوں کو ہے کہ جو سپلی والے تھے یا وہ چاہتے تھے کہ خود کئی بچے اپنا ایک پیپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو ہم سپلی میں امپروو کر لیں گے، ان بچوں کو نقصان یہ ہوگا کہ ان کی اوور آل ایوریج جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گی. اب دیکھیں کسی سبجیکٹ میں اس کو 33% مارکس دے کر پاس کیا جائے گا، باقی ہو سکتا ہے اس کے 80% ہو سب میں مارکس، تو وہ الٹیمیٹلی تھوڑا سا ڈاؤن آئے گا. تو سب سے زیادہ نقصان ان بچوں کو ہوگا جو پڑھنے والے تھے اور جان بوجھ کر ایک پیپر چھوڑ دیتے تھے کہ ہم سپلی میں کلیئر کر لیں گے. دوسرا بات یہ کہ نو ڈاؤٹ سب کو اگر جو ایگزام لیے گئے ہیں وہ اسمارٹ سلیبس کے تحت لیے گئے ہیں اور صرف الیکٹیو سبجیکٹ کے لیے گئے ہیں،
تو سب کے لیے نو ڈاؤٹ ان کو تو آپس میں کمپیریزن کرنا ہے نا, ہم نے ان کو نہ پیچھے والوں سے ڈسٹرب کمپیئر کرنا ہے نہ آنے والوں سے, تو ان کا میرٹ تو سب کا ایک جیسا ہی ان کے لیے ہوگا, اور نو ڈاؤٹ وہ اس سال نیچے آئے گا. بالکل, اینڈ ڈیفینیٹلی ایک تو یہ سائڈ ہے اسٹوری کی, اور اسپیشلی یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ جہاں پہ بچوں کو بہت سفر کرنا پڑ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی میرٹ تو ڈفرینشیٹ کرے گا ہی باقی سالوں سے. یہاں پر جہانگیر آئی تھنک ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اسٹاف کے حوالے سے, جہاں پر ہمیں ڈفرینٹ طرح کے پروگرامز اور نئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جی کہ یہ ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہر یونیورسٹی کمپٹیشن میں ہوتی ہے کہ جی ہم نت نئے پروگرامز کو انٹروڈیوس کروائیں, لیکن کیا اسٹافنگ پوری ہوتی ہے ان پروگرامز کی؟ کس طرح سے اسٹاف کیا جاتا ہے؟ بچے اپنا کریئر بنانے کے لیے, اپنا فیوچر بنانے کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں, پیرنٹس کے خواب ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ان کی اپنی محنت ہوتی ہے, کیا یونیورسٹی ان کے ساتھ دے رہی ہے ان کا اس ساری چیز کے اندر؟ جہاں تک تو کالج کیڈر کی بات ہے, بہت بری صورتحال ہے کہ بی ایس کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں اور فیکلٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. وہی فیکلٹی موجود ہے جو پہلے کی تھی جب بی ایس سی یا انٹر کلاسز تھیں, اور بی ایس شروع ہو جاتا ہے, اگر ایک ٹیچر ہے 2 ٹیچر ہے تو وہی رہتے ہیں. اب انتظامیہ کو بھی تو یہ چاہیے نا کہ اگر ایک کالج میں بی ایس سٹارٹ کیا ہے تو وہاں اس لیول کے ٹیچر بھی دیں, وہ ساری فیسلٹی دیں. بہت سارے ایگزامپلز ہیں, جیسے فیصل آباد کے حوالے سے اگر میں کہوں تو گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد سب سے بڑا کالج ہے, بہت خدمت کی ہے اس کالج نے ہماری ساری لوکیلٹی میں دیکھا جائے تو. ایون ہمارے کولیگ جہاں سے بی ایس کر کے جو ہمارے ساتھ پبلک سروس کمیشن کے تحت پاس ہو کر آئے ہیں, لیکن وہاں پر کیا صورتحال ہے کہ بی ایس اتنے زیادہ ہیں اور ٹیچر نہیں ہیں. پھر سی ٹی ای اگر ملتے ہیں تو وہ بہت لیٹ ملتے ہیں, اور عارضی طور پر اگر کوئی کالج رکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس فنڈ نہیں ہے. اب اگر سی ٹی ای ہے جو گورنمنٹ سائٹ پر سی ٹی ای جب گورنمنٹ رکھتی ہے تو وہ 45,000 دیتی ہے. اب اگر کالج اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, پھر گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کی گئی کہ چلے اپنے سی ٹی ای ٹائم پہ دیں اور زیادہ دیں, 45 کی بجائے اگر 30-35 بھی کر دیں تو تعداد بڑھ سکتی ہے. چلو وہ سٹارٹ میں اتنی پے سے بھی اگر آپ 20 یا 18 دے رہے ہیں یا 15 دے رہے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ 30 دیں گے تو پھر اور کچھ بہتری آئے گی. لیکن ایک تو سی ٹی ای ملتے بہت لیٹ ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ ان کا پیکج اتنا اچھا نہیں ہوتا جو پہلے عارضی رکھے جاتے ہیں. تو یہ کرنٹلی سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے؟ اگر ابھی بھی دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہیں پڑھائی کر رہے ہیں, جی جی, اگر ٹیچرز ہی اویلیبل نہیں ہیں, اسٹاف ہی اویلیبل نہیں ہے ان کے لیول کے, تو کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے؟ بڑی مشکل ہے اس میں. اب دیکھیں جو کالج ہے وہ عارضی ٹیچر ارینج کرتا ہے پھر, اور اس میں ان کے پاس جب فنڈ نہیں ہے, جو بڑے کالجز ہیں وہاں پھر بھی صورتحال کچھ بہتر ہے. جو ابھی کالجز اس لیول کے نہیں ہیں جہاں بی ایس زیادہ نہیں ہے, 2-3 تک ہیں, تو ان میں تو بہت مشکل حالات ہیں. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ چند ٹیچر وہ ہائر کرتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان سے کام چلاتے ہیں, اور اس طرح تو پھر کوالٹی ایجوکیشن نہیں جاتی. دیکھو ایک سی ٹی اے کو اگر آپ 5-6 ماہ کے لیے رکھتے ہیں تو وہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اس کی. جو پرماننٹ ٹیچر ہے اس کو رزلٹ کا ایک برڈن ہوتا ہے, اس کی اے سی آر میں رزلٹ لکھا جاتا ہے, ایک پریشر ہوتا ہے اس پر. سی ٹی اے کی کلاس کو اگر کوئی ہم نیکسٹ سیمسٹر میں پڑھائیں نا تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نہ وہ اس کی وہ تربیت اس لیول کی ہوتی ہے کہ ایک آپ نے عارضی ٹیچر رکھا ہے, اور اس کا جو ٹیچر کی جو اس وقت کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی جاب پہ اپلائی کر رہا ہے, کہیں وہ انٹرویو دے رہا ہے, کہیں ٹیسٹ دے رہا ہے, تو وہ اس کی پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی کب ہوگی جب پرماننٹ ٹیچر ہوں گے. اب سمن آباد کالج میں نے آپ کو اگزامپل دیا تو اس میں بی ایس کمپیوٹر سائنس بھی ہے, بی ایس آئی ٹی بھی ہے, اور کوئی پرماننٹ فیکلٹی نہیں ہے ابھی تک. یہاں تک کہ اس کے کئی بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ بھی ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی پرماننٹ فیکلٹی ممبر نہیں ہے وہاں پر. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. بالکل افسوس کی بات ہے ڈیفینیٹلی. جہانگیر, کیا اثر پڑتا ہوگا ان بچوں کے اوپر جن کی فیملیز, اور اسپیشلی اگر آپ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی گورنمنٹ کالجز کی, تو ماں باپ کی کتنی امیدیں جڑی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ. یوزلی بچے جو ہیں کام کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے بعد, اور اگر وہ یونیورسٹی لیول تک جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے گھر والے کس طرح سے محنت مشقت کر کر ان کی فیسیں جوڑتے ہوں گے, اور اپنے بچے کو کیا خواب اور خواہشات کے ساتھ یونیورسٹی بھیجتے ہوں گے. لیکن وہاں پر اگر ان کو پڑھایا ہی صحیح طرح سے نہیں جا رہا تو نہ صرف بچے کے اوپر ظلم ہے بلکہ ان کی فیملیز کے ساتھ بھی غلط کیا جاتا ہے. فاطمہ, یہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا بی ایس پروگرام سرکاری کالجز میں شروع کرنے والا, کیونکہ یونیورسٹیز کی فیسیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہر کوئی پیرنٹ افورڈ نہیں کر سکتا, اور اس وقت سرکاری کالجز سب سے سستا بی ایس پروگرام کروا رہے ہیں ہر کالج.
لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کی جو نیڈز تھی وہ پوری نہیں کی گئی. اب دیکھیں پرائیویٹ کالج کی اگر بات کریں تو وہاں پر شرائط اور ہیں بی ایس پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, ان کو این او سی دینے کے حوالے سے, ان کو سٹارٹ کروانے کے حوالے سے کہ جناب آپ کے پاس ہر سبجیکٹ میں 3 ایم فل لازمی ہونے چاہیے. لیکن سرکاری کالج میں اگر دیکھیں خود بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس فیکلٹی میں ایک بھی ریگولر ٹیچر نہیں ہے اور آپ نے بی ایس پروگرام شروع کروا رکھے ہیں سرکاری کالجز میں. آپ ایٹ لیسٹ وہ کرائٹیریا میٹ کریں کہ ایم فل کم سے کم 3 اس میں ریگولر رکھیں, پھر اس کو بی ایس کو شروع کریں. یہ اچھی بات ہے کہ بی ایس پروگرام شروع کروا دیے گئے سستی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے, لیکن اس کی جو نیڈز تھی, ڈیمانڈ تھی, وہ پوری نہیں کی گئی. لیبس کو اتنا اپڈیٹ نہیں کیا گیا, فیکلٹی کو اتنا اپڈیٹ نہیں کیا گیا. اب جن ٹیچرز کا ایکسپیرینس 25 سال 30 سال انٹرمیڈیٹ کلاسز پڑھانے کا ہے, ان کو آپ بی ایس میں اٹھا کے لے آئیں گے تو ان کی پرفارمنس ایک دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی کہ ان کا بی ایس پروگرام کا ایکسپوجر ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی ٹریننگ اس حوالے سے بی ایس پروگرام کے لیے اسپیشلی نہیں. ٹریننگ تو اس وقت کریں گے نا جب ریگولر فیکلٹی رکھیں گے. اب ریگولر فیکلٹی نہیں رکھی, سی ٹی آئی رکھیں, تو ان کو ڈائریکٹ جنہوں نے ابھی اپنا ایم فل یا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ان کو لا کے کلاس میں تربیت والی بات کر رہے ہیں سر, تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 5-6 ماہ میں کیا تربیت کریں گے, ابھی وہ خود لرننگ پروسیس میں ہے. جو پہلی بار کلاس میں آ کے ٹیچنگ کر رہا ہے وہ کیا ٹریننگ کرے گا بچوں کی, اس کی تو ابھی خود ٹریننگ چل رہی ہے. اور جب تک 5-6 ماہ میں تھوڑا سا گروم ہوتا ہے اس کا ٹرنیور ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایئر کوئی اور سی ٹی آئی آ جاتا ہے کالج ٹیچر انٹرنی کے طور پر, کیونکہ ہر سال میرٹ بنتا ہے, ہر سال نئی سلیکشن ہوتی ہے, اور جو ریسنٹلی ہوتے ہیں ان کا میرٹ زیادہ آ جاتا ہے, پیچھے والے کی چھٹی. ہر سال ہر 6 ماہ بعد نیا ٹیچر, ہر 6 ماہ بعد نیا ٹیچر, تو یہ نقصان ہو رہا ہے. یہ تو بچے کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہوا. نہ صرف یہ کہ ٹیچرز آف کورس کوالٹی ٹیچرز تو نہیں ہیں اویلیبل, اور جو اویلیبل ہوتے ہیں اور جو اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کچھ مہینے کے بعد, وہی 6 مہینے کے بعد پھر سے بدل جاتے ہیں, اور یہ بڑا انکنسسٹنٹ ہے بچوں کے لیے, اور بچوں کے لیے بڑے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی ہم چاہتے تھے کہ اس ٹاپک کو اور کور کریں, کیونکہ اتنے سیکٹرز جو ہیں, اتنے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور لوگ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں اس سیگمنٹ کے اندر. امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو کالرز تھے اور جو بھی آڈینس دیکھ رہی تھی ان کے جو سوالات تھے, جو کنسرنز تھے, ان کو ہم آنسر کر پائے ہوں گے.